بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے پہلے دروس میں تقریباً 10 احادیث مبارکہ ہم نے بیان کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں اس کا نزول ہوگا. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ آیا ہے. اس حدیثوں کے سلسلے میں آج ہم حدیث بیان کریں گے. حدیث نمبر 11. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الدجال فی امتی فیمکث 40 لا ادری 40 یوما او 40 شہرا او 40 عاما فیبعث اللہ عیسی ابن مریم کانه عروة بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فیطلبه فیہلکه ثم يمکث الناس 7 سنین لیس بین اثنین عداوة. رواہ مسلم. ذکر الدجال. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال میری امت میں نکلے گا اور 40 میں نہیں جانتا کہ 40 دن فرمایا یا 40 مہینے یا 40 سال. یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا اپنا قول ہے رہے گا. پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا. ان کا حلیہ عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک صحابی سے مشابہ ہوگا. یعنی ان کی جو صورت مبارکہ ہوگا یہ صحابی ہے عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, ان جیسا اس کی صورت ہوگی, یعنی ان کے مشابہ ہوگی. اور وہ اس کا پیچھا کریں گے, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے اور اسے ہلاک کر دیں گے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو مقام لطف پر باب لطف پر اس کو قتل کریں گے. پھر 7 سال تک لوگ اس حال میں رہیں گے کہ 2 آدمیوں کے درمیان بھی عداوت نہ ہوگی. اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ دجال کو قتل کرنے والا حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے جو قرب قیامت میں اس کا نزول ہوگا. لہذا معلوم ہوا کہ حقیقی مسیح موعود قرب قیامت میں آئے گا اور وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے علیہ الصلوۃ والسلام. حدیث نمبر 12. عن حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا ونحن نتذاکر فقال ما تذکرون قالوا نذکر الساعة قال انها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. مسلم شریف کی کتاب الملاحم باب امارات الساعة, ان کے اندر یہ حدیث مبارکہ ذکر ہے. حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلس میں تشریف لائے. حدیث کو سنے کہ قرب قیامت سے پہلے, یعنی قیامت سے پہلے کون کون سی نشانات کا ظہور ہوگا, اس حدیث سے ہم بیان کریں گے. ہماری مجلس میں تشریف لائے اور ہم آپس میں بات چیت کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہو رہی ہے, یعنی ہم آپس میں تذکرہ کر رہے تھے, باتیں کر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مجلس میں آیا اور ہم سے پوچھا آپ کس بات پر, کون سی بات کا تذکرہ کر رہے ہیں. لوگوں نے عرض کیا, اس مجلس میں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے.
یعنی قیامت کے دن کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہرگز قائم نہ ہوگی، یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک اس سے پہلے 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائے. چلس نخنیخ کا رشوے تر آگا پورے با قیامت نہ رازی. وہ 10 نشانیاں کیا ہے، پھر آپ نے وہ 10 نشانیاں یہ بتائیں. دعا یہ لوگے شانتا براشی سنگ چلوگی کنا دق شانتا یہ لوگی بوی راخ کارشی. نمبر 2 دجال نکلے گا. نمبر 3 دابت الارض، ایک جانور ہے جو پہاڑ سے نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا، جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے. نمبر 4 سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. المربد اگر مخنا راو خیجی قبلے مخنا اس کو مشرق نہ خیجی کنا، مغرب کی ڈوبے گی اور مشرق نہ خیجی اگر مشبو گدش اور واپس پتلو سوشی نہ مغرب نہ دا بغٹا نہ خیلہ قیامت. نمبر 5 عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا. نمبر 6 یعجوج و معجوج آئیں گے. چاپت ازمہ کے مقبان خوارکی کی اس پر پری دی. نمبر 7 3 بڑے خسف ہوں گے، یعنی زمین دس جائے گی، 10 لینڈ سلائیڈنگ. ایک مشرق میں لوگوں کے ساتھ مکمل زمین میں یہ لوگ مکانوں سب کے ساتھ دم جائیں گے، زمین ہموار ہو جائے گی. نمبر 2 دوسرا مغرب میں، ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں. اور نمبر 1 تیسرا جزیرت العرب میں، جزیرت العرب میں. دا ٹول خلق پا اللہ دا ٹکڑے والا خلق پا اللہ پزمہ کا مکمل دن لگی، کوئی بھی باہر نہیں رہے گا، سارے دس جائیں گے. نمبر 10 سب سے آخر میں ایک زبردست آگ یمن سے اٹھے گی، آخر کے بعد اور خارشی یمن نہ، اور لوگوں کو ہانگتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی. دا دنیا دا ٹول خلق پا محشر میدان ترا گونڈے گی، اور وہ پسی خلق پا دا اور نمنڈے ہوئی اور محشر میدان تبرا گونڈے گی. اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ قرب قیامت میں اللہ تعالی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھیجیں گے، اور یہ قیامت کے 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس آ کر دجال کو قتل کریں گے، یہودیوں کو قتل کریں گے، اور سارے کفار جو ہوں گے، عیسائی ہوں گے، یہ سارے مسلمان ہو جائیں گے اور صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے. اور اس کے علاوہ ساری دنیا کے اندر اسلام کا نفاذ ہوگا، سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اور دنیا کے اوپر زمین کے اوپر کوئی کافر نہیں بچے گا، بلکہ سارے مسلمان ہو جائیں گے. بتائی مردائی کہ مرزا غلامت قادیانی ملعون جس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس ملعون کے دور میں کون سا دجال انہوں نے قتل کیا، کون سی یہودی کو اس نے مارا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کے دور میں تو عیسائیت کو فروغ مل رہا تھا، بر صغیر پر عیسائیوں کا قبضہ تھا، برطانیہ کا قبضہ تھا. لہذا معلوم ہوا کہ مرزا غلامت قادیانی ملعون لعنت اللہ علیہ وہ جھوٹا دجال و کذاب تھا. وہ غلام احمد ابن چراغ بھی ہے، اور حدیث میں جو ذکر آیا ہے وہ عیسیٰ ابن مریم ہے. ابن مریم کا نزول ہوگا، ابن چراغ بی کا نزول نہیں ہوگا. حدیث نمبر 13 عن ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسبتان من امتی احرزهم اللہ تعالی من النار، عصابت تغزو الہند وعصابت تکون مع عیسی ابن مریم علیہ السلام. یہ نسائی شریف کی کتاب الجہاد، مسند احمد بسلسلہ روایات ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث وہاں پہ موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 2 لشکر ایسے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ سے بچا لیا ہے. ایک وہ لشکر جو ہندوستان پر حملہ کرے گا، یعنی ہندوستان کو شکست دے گا اور ہندوستان پر قبضہ کرے گا، غزوۃ الہند جسے کہا جاتا ہے. اس جہاد میں شریک مسلمان کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں نہیں ڈالیں گے بلکہ اس کو جنت میں داخل کریں گے. اور دوسرا وہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے لشکر میں ہوگا اور دجال اور یہودوں کے خلاف جہاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس لشکر کے مسلمان مجاہدین کو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ نہیں لگائے گا، یعنی جنت میں جائے گا. حدیث نمبر 14 عن مجمع بن جاریہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یقتل ابن مریم الدجال بباب لد، مسند احمد، ترمذی، ابواب الفتن، یہاں پہ موجود ہے. حضرت مجمع بن جاریہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ابن مریم علیہ السلام دجال کو لد کے دروازے پر قتل کریں گے. ان دونوں احادیث مبارکہ سے بھی معلوم ہوا کہ قرب قیامت میں عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا اور وہ اور اس کا لشکر یہودیوں کے خلاف جہاد کرے گا اور باب لد کے مقام پر دجال کو قتل کریں گے. بتائی مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کہ مرزا غلام احمد ابن چراغ بی بی لعنت اللہ علیہ کبھی فلسطین گیا ہے، کبھی باب لد پہ گیا ہے؟ نہیں گیا. جب نہیں گیا تو انہوں نے دجال کو بھی قتل نہیں کیا، اور جب دجال کو جب قتل نہیں کیا تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ثابت ہوا، اور جب جھوٹا ثابت ہوا تو جھوٹا جو ہے وہ نبی نہیں بن سکتا. لہذا معلوم ہوا کہ مرزا غلام قادیانی جھوٹا دجال اور کذاب ہے.